من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. صدق الله العظيم. السلام علیکم حضرات، جیسے ابھی جماعت کے بعد اعلان کیا گیا، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسکالر ڈاکٹر میر اکبر علی افتخاری موجود ہیں۔ وہ ہمیں انہی کے دیے ہوئے عنوان اسلام میں مختلف مذہبی تحریکات کے عنوان سے مخاطب کر رہے ہیں۔ آج کی یہ محفل جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں بعد نماز عصر 11 مارچ 2017 مطابق 11 جمادی الثانی 38 ہجری اسلام میں مختلف مذہبی تحریکات کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ حضرات، جیسے کہ ہمارا طریقہ ہے، ہم عنوان مقرر پر چھوڑ دیتے ہیں، اور مقرر صاحبین کا یہ طور طریق رہا ہے کہ وہ حالات کے پس منظر کا خیال کرتے ہوئے ایسے عنوانات سے ہمیں نوازتے ہیں کہ وہ بہت ہی ضروری معلومات ہمیں فراہم ہوتی ہیں اس سے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے یہ عنوان کتنا اہم ہے کہ اسلام میں مختلف مذہبی تحریکات، جیسے جیسے آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور تعداد زیادہ ہو رہی ہے، اسی طریقے سے تحریکات میں بھی جو ہے مختلف خیالات، اختلافات وغیرہ سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جو عنوان ہے بہت ہی اہم عنوان ہے اور بڑا ہی سبق آموز عنوان ہے اور بڑا بروقت ہے۔ مجھے قوی توقع ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ ایک اور اعلان یہ کرنا ہے کہ اردو ہال میں آج دوردرشن کے ایک منظور الامین صاحب تھے، جو دوردرشن کے 60 سال شاید خدمت انجام دیے، تو ان کا تعزیتی جلسہ یاد نور الامین نام ہے ان کا، منظور نہیں، نور الامین صاحب کے یاد میں منایا جا رہا ہے، اور یہاں سے 10 منٹ پہلے ہی آپ کو چھوڑا جائے گا۔ اگر وہاں مغرب پڑھیں تو آپ مناسب ہے، زیادہ سے زیادہ چائے نوشی کے بعد 7 بجے تک آغاز ہو جائے گا جلسے کا، اور 1 گھنٹے بھر کے لیے رہے گا۔ اس میں باہر سے امریکہ سے بھی آئے ہوئے لوگ اور دوسرے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ استفادہ کریے، ایسے مقررین ہیں کہ آپ ان سے بہت کچھ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ شام کا وقت اور پھر کل اتوار ہے تو چھٹی بھی ہے آپ کو، اس لحاظ سے بہتر ہوگا، بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ایسی ادبی محفل میں بھی شرکت کریں۔ میں اس لیے اعلان کر رہا ہوں کہ شاید مجھے ہی پہلے وہاں کچھ انتظامات کے لیے جانا پڑے گا، تو میں آخری وقت تک نہیں رہوں گا، اجازت لے لیا ہوں میں مقرر صاحب سے۔ تو میں اب گزارش کرتا ہوں، ہماری آج کی اس محفل کا آغاز ہمارے مسجد کے پیش امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کی خوشیلام خیرات سے ہوا، اور تشریف لائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ شہر نشین پر آئیں۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین اکرام، میں نے جو ابھی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں صریح اعلان کر دیا ہے کہ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا، تقریباً 2,24,000 انبیاء اور رسول تشریف لائے، اور ہر ایک کا مشن یہ تھا کہ وہ اسلام کو روشناس کرائیں، اسلام سے لوگوں کو متعارف کرائیں. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اسلام کا وہ جو تسلسل حضرت آدم سے چل رہا تھا وہ اس کی تکمیل ہو گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اکملت لکم، تمہارے لیے کامل کر دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اب میری نعمت کو تم پر مکمل کر دیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہوں یا پسند کرتا ہوں. تو ایک صریح اعلان ہے کہ اس دین کے آنے کے بعد پھر کسی اور تحریک کی، کسی اور خیالات کی، کسی اور مجمع افکار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان ہیں. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جب کوئی نبی ہی نہیں ہے تو اب کوئی نیا دین آئے گا بھی نہیں، اور جو دین آ چکا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ کامل ہو چکا ہے، اب تکمیل کے کوئی مراحل باقی نہیں ہے. اور ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی دین کو پسند کرتا ہے تو وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. تو یہ قرآن میں ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اب اس صریح اس معلوم ہو گیا کہ جب اسلام آیا، مکمل ہو گیا، تو پھر اس کے اندر اور کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تحریکات اس میں آئیں، کوئی مومنٹس چلیں. تو لہذا اس اعلان کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں مختلف تحریکات اٹھتی ہیں، اور وہ ساری تحریکات دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، کوئی اس میں فائدہ مند نہیں ہے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک فرقہ ہی ناجی ہوگا، یعنی نجات دہندہ ہوگا، اور 72 اہل جہنم ہوں گے. تو اب وہ پیش گوئی کے لحاظ سے تو ہونی چاہیے تھی، ان کی تفریق ہونا تھا، اور وہ مختلف تحریکات کی وجہ سے اس میں یہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اگر ہم سرسری دیکھیں، میں زیادہ اور اس کے تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کا پابندی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پیش فرمایا اس کو قبول کرنے والے صحابہ ہوئے. اور جہاں تک کہ صحابہ کا سوال ہے، وہ سرکار کے کسی حکم کی روگردانی کر ہی نہیں سکتے، بلکہ سر موج اس کی اتباع کرتے ہیں. اس طرح اتباع کرتے ہیں کہ سنیں ہم تو ہمیں حیرانی ہوگی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کو ایک مقام پر لے جا کر گھماتے تھے. تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا عجیب فعل کرتے ہیں، تو ان سے بعد میں پوچھا کہ اے ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں،
لیکن میں نے سرکار کو دیکھا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ اس مقام پر آپ نے یہ فعل انجام دیا تھا، بس اسی فعل کو میں انجام دے رہا ہوں۔ تو اتنا سنت پر ان کا عمل ہوتا، اور سنت پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم بقدم وہ چلتے، تو لہٰذا یہ ایسی جماعت تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حامل جماعت تھی، اور اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو اس جماعت کے راستے پر چلتا ہے وہی ناجی ہے۔ تابعین کا دور آیا تو تابعین نے کیا کیا؟ سنت پر عمل کیا، سنت رسول پر عمل کیا، اور صحابہ کی سنت پر عمل کیا۔ کیوں کہ ایک صریح حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، ایک جگہ فرمایا علیکم بسنتی و سنت اصحابی، میرے اصحاب کی سنت تم پر واجب ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر واجب ہے۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوا کہ اس میں کوئی تفرقہ نہیں ہوا، تابعین کے تب بھی تفرقہ نہیں ہوا۔ اب اگر ہم خلافت کو دیکھیں تو خلافت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تو اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا خیر القرون قرنی، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ یعنی سرکار نے فرمایا میں جس زمانے میں ہوں وہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ اور قرنی میں علماء نے کہا کہ 4 خلفاء آ گئے، صدیق کا قاف ہے، عمر کا رے ہے، عثمان کا نون ہے، اور علی کا یا ہے۔ تو قرنی میں 4 حروف ہیں اور یہ 4 زمانے آ گئے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو اس کے بعد میرے بعد جو آئیں گے، میرے بعد جو آئیں گے۔ تو تابعین اور تبع تابعین کا دور آ گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا، شورا کے ذریعے بنایا گیا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سکون نصیب نہیں ہوا۔ میں اس سے پہلے جنگ صفین اور جمل کے بارے میں ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں۔ جب جنگ صفین ہوئی اس کا محرک یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، گو کہ وہ حق پر نہیں تھے، حضرت علی حق پر تھے۔ وہاں سے ایک تفرقہ ہوا، چند جو اصحاب حضرت علی کے قریب تھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعان علی کہنا شروع کیا۔ شیعان کے معنی مددگار، محبت رکھنے والے، علی سے محبت رکھنے والے۔ اس وجہ سے سارے جو مسلمان تھے وہ حضرت علی سے محبت رکھتے تھے، لیکن ایک گروہ بن گیا جس کا نام ہوا شیعان علی۔ کوئی تحریک نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی سیاسی یا مذہبی معاملہ نہیں تھا، صرف محبت سے کہتے تھے کہ شیعان علی۔ لیکن یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا کہ شیعان علی کے افکار میں اضافہ ہونے لگا، بیرونی افکار اس کے اندر داخل ہو گئے، کچھ یہودیت کے افکار زیادہ تھے، وہ سارے افکار مل کر اس کا عروج کب ہوا؟ جب واقع کربلا ہوا تو یہ ایک تحریک بن گئی۔ اب یہ شیعان علی حضرت علی کے مددگار تھے، لیکن دوسرے جو مددگار تھے وہ اپنے آپ کو شیعان علی نہیں کہتے تھے۔ جب تحکیم کا مسئلہ ہوا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، تو یہ جو حضرات شیعان علی نہیں کہلاتے تھے اس میں سے ایک گروہ نکل گیا جو حضرت علی سے بغاوت کیا، خارج ہو گئے، تو ان کا نام دیا گیا خوارج۔ یہ ایک تحریک تھی، شیعان علی اس وقت کوئی تحریک نہیں تھی، فی الوقت اس وقت تحریک نہیں تھی، لیکن یہ جو گروہ نکلا، حضرت علی کی مخالفت میں جو گروہ نکلا، اس کو نام دیا گیا خوارج۔ اور یہ ان کا سلسلہ ملتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک شخص سے ملتا ہے، ذو القیس تمیمی، کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ تو یہ وہی قبیل تمیم کا آدمی تھا، اور ایک خوارج بھی قبیل تمیم کے تھے۔ وہ آئے، وہ نکلے، اور بڑے سخت انتہائی درست لوگ ہوتے تھے۔ ابن بشر خارجی لکھتے ہیں کہ یہ خوارج کون ہیں؟ یہ خوارج دراصل جوانی میں بوڑھے نظر آتے تھے،
کثرت عبادت سے اور کثرت ریاضت سے جوانی میں بوڑھے نظر آتے تھے، اور انتہائی شدت پسند، اور ان کے ہاں اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب شر کا معاملہ ہوتا تو وہ شر کے ساتھ ہو جاتے، آنکھیں اپنی مون لیتے، اور جب باطل کا معاملہ ہوتا تو باطل کے ساتھ ہو جاتے، اس کی سپورٹ کرتے۔ یہ خوارج کا کام تھا۔ تو یہ حضرت علی کے دشمن ہو گئے، نہ صرف حضرت علی کے دشمن ہو گئے بلکہ حضرت تمام اہل بیت کے دشمن ہو گئے، یہاں تک کہ یہ قتل کرنے پر ان کو جھجک نہیں ہوتی تھی مسلمانوں کو، یہاں تک کہ یہ عالم ہو گیا کہ انہوں نے ایک آدمی کو پیدا کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ٹرین کیا کہ کس طرح حضرت علی کو شہید کیا جائے۔ تو اس نے، آپ کو تو معلوم ہے کہ دوران نماز اس نے حملہ کیا، آپ کو شہید کر دیا۔ شہادت حضرت علی کے بعد تو بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ اب ان کی متضاد چیزیں دیکھیے آپ، جو خوارج ہیں، اور وہ خوارج کا سلسلہ آج تک ہے۔ وہ خوارج کی متضاد چیزیں یہ ہوتی، دین میں بڑے سخت ہوتے لیکن اہل اسلام کو قتل کرنے میں بڑے بے باک ہوتے۔ اب اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو شہید کیا، جیل جب اس کو پکڑا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا، تو ہمہ وقت تلاوت کرتے رہتا تھا قرآن کی۔ سرکار نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ لوگ قرآن کثرت سے پڑھیں گے، قرآن حلق سے نہیں اترے گا، یہ وہی ہے۔ تو کثرت سے قرآن پڑھتا، جب اس کو سزا ہوئی کہ اس کی زبان کاٹ دی جائے تو واویلا مچانے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اب تو کیوں روتا ہے؟ تو بولے مجھے قتل کرنے کے لیے زبان کاٹنے کا افسوس نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکوں گا۔ یہ ان کی متضاد بیانی، ان کا متضاد کردار تھا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تحریک اتنی زبردست بڑھی کہ اس سے اسلام کو سخت نقصانات پہنچے۔ ان خوارج نے اسلام کی جو اصل شبیہ تھی اس کو بگاڑ دیا، اور اس شبیہ کو بگاڑنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ اسلام کے اگر لوگ ہیں تو اسلام میں کیسے داخل ہوں۔ تو ایک پہلی تحریک تھی، بہت انتہائی خطرناک تحریک تھی، لیکن وہ تحریک ختم نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث شریف میں فرمایا تھا کہ یہ قیامت تک چلتے رہیں گے، یہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، قیامت تک چلتے رہیں۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور آپ کے جو داعش جو ہے وہ انہی کی سلسلہ ہے۔ دوسری جو تحریک حضرت علی کے دور میں شروع ہوئی وہ تھی سبائی تحریک۔ عبداللہ ابن سبا یہ بڑا خطرناک آدمی تھا، اصلاً یہودی تھا مگر لبادہ اوڑے ہوئے تھا اسلام کا۔ اس کو ابن السودا بھی کہتے ہیں کہ اس کی ماں حبشن تھی اور کالی تھی۔ تو سبائی تحریک پیدا ہوئی، اور یہ دیکھیے خوارج پیدا ہوئے حضرت علی کی دشمنی میں، ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے وہ پیدا ہوئے۔ اس سبائی ان کی محبت میں پیدا ہوئے، حضرت علی کے انتہائی محبت کرنے والے، یہاں تک کہ ابن سبا نے حضرت علی کو خدا کا درجہ دے دیا، خدا کا درجہ دے دیا کہ یہ کیا ہیں؟ خدا ہیں۔ تقدیس ان کے ساتھ ہے، جو تقدیس اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، اس نے کہا کہ حضرت علی کے ساتھ تقدیس ہے اور یہ مر نہیں سکتے۔ جب حضرت علی کی شہادت کا اس کو اطلاع دی گئی ابن سبا کو، تو اس نے کہا خدا کی قسم حضرت علی مر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں مر سکتے کہ اللہ تعالیٰ مر نہیں سکتا۔ تو کیا کرتے ان کا، دیکھیے جہالت کہیے یا ان کی سازش کہیے، جب یہ کہا کہ حضرت علی بادلوں میں ہیں، وہ آئیں گے اور ہماری نجات کریں گے۔ جب کبھی بادل کڑکتے، بجلی چمکتی، تو یہ سبائی کیا کرتے؟ اس کے طرف کھڑے ہو کر بڑے ادب سے کہتے الصلاۃ والسلام یا امیر المومنین علی کرم اللہ، یعنی مطلب وہ حضرت علی وہاں سے پکار رہے ہیں۔ تو ایک قسم کا چھلاوا تھا۔ اور اس نے جو بعد میں تحریک پیش کی، جو خیالات پیش کیے، بڑے مضحکہ خیز تھے۔ وہ یہودیت کا، عیسائیت کا، ہندو مت کا اور ایرانیوں کا سارا مجموعہ تھا۔ اس کا پہلا یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ایک آدمی پیدا ہوگا جو دنیا کو نجات دے گا۔ یہ یہودی حضرت داؤد علیہ السلام، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔
ہندوؤں کا نظریہ یہ ہے، اس نے کہا کہ خدا ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں حلول کرتا ہے، ہمارے اندر آ جاتا ہے، یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ساری دنیا کو نجات دلائیں گے، تو وہ بھی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ساری دنیا کو نجات دلائیں گے۔ اور اس دور کے ایرانیوں کا یہ نظریہ تھا کہ جو حاکم ہیں وہ تقدیس کے حامل ہیں، لہذا حضرت علی بھی حاکم تھے، تقدیس ان کو عطا کر دی، اس نے کہا یہ۔ تو اب حضرت علی نے کیا کیا، ان سب کو جمع کیا اور حکم دیا کہ ان سب کو زندہ جلا دیا جائے، لیکن بعد میں اپنے فیصلے کو بدلا، اس لیے کہ بھئی یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، تو آپ نے کہا ان کو شہر بدر کر دو، مملکت اسلامیہ سے ان کو نکال دیا۔ یہ بڑا غلط ہوا۔ یہ جو یمن سے نکلے تھے، پھر یمن میں گئے، وہاں ان کی حکومت بنی، بڑا یہ لوگوں نے ظلم ڈھایا، اسلام کو بے حد نقصان پہنچایا، اور آج بھی ان کے باقیات موجود ہیں۔ اب یہ بڑی بڑی تحریکیں تھیں جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، لیکن علماء کہتے ہیں اس کے بعد یہ جب صبائی تحریک بھی ختم ہو گئی تو لوگوں میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، علماء میں اختلاف نہیں تھا، کسی اور میں اختلاف نہیں تھا، لیکن جب شیعہ لوگ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی مسجد الگ بنائی، تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، بڑے ولی کامل ہیں اور امام المحدثین ہیں، بہت آپ کا درجہ بلند ہے، آپ نے نام دیا کہ جو بچے ہوئے لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت ہیں، تو جس کو وہ ہم ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کی تشریح کیا ہے؟ اہل سنت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتی ہے، اور والجماعت اور جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، ان کی سنت پر چلتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مطلب یہی ہوا کہ جو سرکار کی سنت پر چلتے ہیں، جو صحابہ کی سنت پر چلتے ہیں، جو اہل بیت کی سنت پر چلتے ہیں، اور اولیاء کرام کی احترام کرتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں۔ اب یہ دو الگ ہو گئے، ایک شیعہ ہو گئے اور ایک سنی ہو گئے، یہ دو بڑے گروہ ہو گئے، آج بھی وہ بڑے گروہ موجود ہیں۔ اب اہل سنت الجماعت میں تقسیم ہونے لگی ہے، بیچ میں بہت سی ہوئی، میں وہ تمام چیزوں کو چھیڑتا نہیں۔ ایک زمانہ آیا 1100 کے قریب نجد میں ایک شخص پیدا ہو گیا، اور ان کا نام تھا عبد الوہاب نجدی، محمد بن عبد الوہاب نجدی، نجد سے رہنے والے تھے، ان کا نام تھا محمد اور ان کے والد کا نام تھا عبد الوہاب۔ یہ بڑے کٹر قسم کے شدت پسند مسلمان تھے، اور ان کے والد جو تھے عبد الوہاب انتہائی پکے سنی اہل عقیدے کے سنی تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھے سلیمان بن عبد الوہاب، وہ بھی اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم گزرے، لیکن یہ شخص علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو اس نے دوسرے رخ میں، شیطانیت کے رخ میں پلٹ دیا۔ اب محمد بن عبد الوہاب کے بارے میں تو کئی علماء نے کہا، جیسے کہ حضرت ابن شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عابدین شامی فرماتے ہیں کہ عبد الوہاب نے وہی کام کیا جو خوارج نے حضرت علی کے ساتھ کیا تھا۔ تو کیا ہوا، یہ بھی حضرت محمد بن عبد الوہاب کا نظریہ یہ تھا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، مشرک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحدانیت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وحدانیت کے ساتھ ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں، ان کی بھی توقیر کرتے ہیں، تو لہذا سارے کے سارے کیا ہیں، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اس کے بڑے دلچسپ ان کے خیالات ہیں۔ پہلی چیز، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شک نہیں کہ نبی ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ نبی ہیں مگر ان کی توقیر کرنا ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، حالانکہ قرآن کے اندر ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُعَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے حبیب، ہم نے آپ کو شاہد اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، اے ایمان والو تم پر ضروری ہے
کہ ان کی توقیر کریں، ان کی تعظیم کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں نبی کی توقیر کرنا یا تعظیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور افکار میں یہ ہے، آج تک وہ افکار چلتے ہیں کہ نبی فوت ہو گئے، مٹی میں مٹی مل گئے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ تو انبیاء کے جسم بے عینی ہی ویسی ہوتے ہیں، تو حیات انبیاء کے قائل نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں، یا ان کے متبعین بھی یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ نبی زندہ نہیں ہے اور خبر میں وہ مٹی ہو گئے، کچھ ہے ہی نہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو روض اقدس ہے مدینہ منورہ کا، وہ روض اقدس شرک کی نشانی ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہ گاندھی جی کے زمانے میں، محمد علی جوہر کے زمانے میں یہ تحریک اٹھی تھی کہ اس کو ڈھا دیا جائے، لیکن بہت تحریکیں اٹھی، بہت زیادہ ریزسٹنس پیدا ہوا، اور لکھا گیا ہے کہ اس کے خوف سے اس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، لیکن ساری جنت البقیع کو ختم کر دیا گیا، قبے کو ختم کر دیا گیا۔ سب سے پہلا جو گنبد اس نے ڈھائی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گنبد تھی، اور یہ کہہ کے کہ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے اور اس کو پہلے ڈھاتا ہوں۔ اب ڈھانے کی ہمت نہیں تھی، اگر ڈھاتے تو بنی عدی جو سے جنگ ہوتی، تو اس نے کیا کیا، ایک سردار کو ملا لیا اور کہا بھائی تم میرے ساتھ رہو تو میں اس کو توڑ دوں گا۔ اس کو ساتھ لیا اور اپنے ہاتھ سے ہتھوڑے سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گنبد مبارک کو شہید کر دیا۔ اسی طرح اس نے کہا کہ کوئی چیز رہنی نہیں چاہیے، کیونکہ پورے شرک یہ اس کے اندر موجود ہے، پورے جنت البقیع کو ڈھا دیا، بلڈوزر لگا کر ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تحریک تو بڑی خطرناک نقصان دہ تھی، اور اس کا یہ عالم تھا کہ جو ان کی تحریک کا، جو ان کے اقوال کا مخالفت کرتا، اس کو سرین قتل کرا دیتا تھا۔ ہزاروں مسلمان علماء اور ہزاروں مسلمانوں کو اس نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ تکفیر مسلمین کا قائل تھا، جبکہ تکفیر مسلمین کر ہی نہیں سکتے، اور چاروں ائمہ کو وہ بالکل ناحق قرار دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے کسی عمل پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے لیے اس کا یہی عالم ہے، تو غیر مقلد بھی تھا، اور اس کے افکار انتہائی سخت گیر ہوتے۔ اس کے نظریات یہ ہیں ان کے کہ میری لاٹھی مجھ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ میں اس کے کسی جانور کو بھگا سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ خبر میں مٹی ہو گئے، مر گئے۔ یہ عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں یہ اگر جس نے یہ نہیں کہا وہ توحید کا قائل نہیں، اس کو قتل کر دیتا تھا۔ ہماری توحید کیسی ہے؟ اہل سنت والجماعت کی توحید کے ساتھ رسالت جب تک نہ ہو توحید مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر ہم محمد رسول اللہ کو نکال دیں تو یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید خالص یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اقرار رسالت کی جائے، محمد رسول اللہ کہا جائے، تب تک توحید نہیں ہوتی۔ ان کی توحید یہ تھی کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ان کے پاس کوئی مقام نہیں۔ دیکھا جائے تو یہ صریحاً دین اسلام کے خلاف ایک تحریک ہے، اور آج اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ہوتا مکہ میں ہوتا ہے نا، مدینہ میں ہوتا ہے، صاحب وہاں تو یہ نجدی تحریک ہے، وہاں تو نجدی مذہب چل رہا ہے، اور اس مذہب سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب اہل سنت والجماعت پہ توسل ہے، کسی سے وسیلہ لینا۔ دنیا کے امور میں ہم وسیلے لیتے ہیں، کسی کی سفارش کراتے ہیں، دینی امور میں بھی لیتے ہیں۔ خود حدیث شریف میں ہے، بہت سے احادیث ہیں۔ حدیث شریف میں ایک چھوٹی سی حدیث بتاتا ہوں میں آپ کو، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو اور راستہ بھول جاؤ، تمہیں راستہ نہ ملے،
تو صدا لگاؤ زور سے کہ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، میرا راستہ بتاؤ۔ وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں پر کوئی نہیں، آپ اکیلے ہیں، جنگل ہے، راستہ بھٹک گئے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ ندا لگاؤ، یا تو کوئی آ کر آپ کو راستہ بتا دے گا یا خود بخود آپ کو راستہ مل جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ استمداد ہے، یہ استعانت ہے، اور ہم استعانت کے قائل ہیں۔ استعانت کرنے والے کو ہم خدا نہیں سمجھتے۔ اس نے کہا کہ استعانت کفر ہے، استعانت حرام ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد طلب کرنا یا ان کو وسیلہ بنانا، استمداد کرنا حرام ہے، اور جو یہ کرتا ہے وہ کافر ہے۔ تو لہذا اس نے ہزاروں علماء کو قتل کیا، ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا، اور اس لیے کیا کہ سارے کے سارے مشرک ہیں، کافر ہیں۔ تو تکفیر مشرک مسلمین اس کا بہت بڑا نظریہ ہے۔ اس کے بعد اہل سنت والجماعت کا یہ بہت قدیم اور پختہ راسخ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، قیامت میں شفاعت عظمیٰ ہوگی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ خود قرآن میں ہے، خود قرآن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قائل ہے وہ مشرک ہے، کیونکہ شفاعت کو پر ایمان لانا حرام ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ جو اس عقیدے کے ماننے والے ہیں، نہ شفاعت مانتے ہیں، نہ توسل مانتے ہیں، نہ کسی کی توقیر کرتے، تو سب کی توقیر تو چھوڑیے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی توقیر نہیں کرتے، آپ کی عزت نہیں کرتے۔ ان کے پاس یہ عبد الوہاب نجدی کے پاس یہ تھا کہ درود پڑھنا بالکل بدعت ہے، حرام ہے۔ ایک نجد میں ایک مؤذن تھا، نابینا تھا، وہ اذان سے پہلے درود پڑھتا تھا، اور بہت خوش اذان مؤذن تھا، تو اس نے روک دیا، لیکن وہ مؤذن رکا نہیں۔ جب اس نے درود پڑھنے سے منع کیا اور اس نے مانا نہیں تو اس کو قتل کرا دیا، کیونکہ درود پڑھنا ان کے پاس ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام، نہ جانے کیا کیا چیزیں، تو درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے کہ ساری جو ان کے افکار ہیں وہ قرآن اور سنت کے بالکل مخالفت میں ہے، قرآن اور سنت کے بالکل مخالفت میں ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہی اصل دین ہے اور وہی توحید خالص رکھتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنایا کہ وہ آدمی تھے، آئے، پیغام دیے، اور وہ کہا کرتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبر ہیں۔ لیکن سر ہم بھی پیغامبر بول دیتے ہیں، پیغمبر بولتے ہیں، خیال نہیں کرتے کہ پیغمبر بولنا توہین رسالت ہے۔ ہم بہت آسانی سے پیغمبر ہیں بولتے ہیں، پیغمبر بولنا توہین رسالت ہے۔ کیوں؟ پیغامبر، پیغام لانے والا، جیسے کہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پوسٹ مین آپ کو لیٹر لا کے دیتا ہے، وہ لیٹر میں کچھ پیغام ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پیغام آپ کو لا کر پہنچا دے۔ اب اگر پوسٹ مین سے پوچھے صاحب کہ بتائیے وہ لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم، میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے، پہنچا دیا۔ نبی بھی اگر ایسے پیغامبر ہوتے، قرآن آیا میں نے پہنچا دیا، قرآن میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، تو کیا دین اسلام کی یہ حالت ہوتی؟ یہ پیغامبر نہیں ہے، رسول ہیں، نبی ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے، کسی زبان میں بھی رسول اور نبی کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ پروفٹ بولتے ہیں وہ بھی ترجمہ صحیح نہیں ہے، ہم پیغمبر بولتے ہیں وہ بھی ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ رسول کو رسول ہی رکھنا چاہیے اور نبی کو نبی ہی رکھنا چاہیے۔ کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رسول رسالت اور نبوت کی تشریح کر سکے۔ تو اس کو ہم بچیں، پیغمبر بولنے سے بچیں۔ ہم عموماً ہمارے سوسائٹی میں چیز ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آخری پیغمبر تھے، آخری نبی تھے یا آخری رسول تھے، پیغمبر نہیں۔ پیغمبر تو توہین ہے۔ تو یہ کہتا کہ سب یہ پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، یعنی ایک پیغام لایا اور دے دیا، ان کا ختم، ان کا کوئی حصہ اب باقی نہیں ہے، ہم میں ان میں کوئی رشتہ ہی باقی نہیں ہے۔ جبکہ ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی اصل کیا ہے؟ ان سے محبت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ
احب الیہ من والدہ ولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی ذات سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، ساری کائنات سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ یہ تو جزو ایمان ہے، اس کی ایمان کی اصل یہی ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں کوئی تعلق نہیں، بلکہ ایک میرا ڈنڈا اچھا ہے ان سے کہ جو مجھے فائدہ دیتا ہے، میں جانوروں کو بھگاتا ہوں، میں اس کو سہارا لیتا ہوں، یہ اتنے بھی کام نہیں کر سکتے۔ اب بہت ایسی ایسی باتیں ان کے نظریات میں ہیں کہ کہنے کے لیے تھوڑا سا جھجکنا پڑتا ہے۔ توہین ہو جاتی ہے، توہین ہوتی ہے اگر میں وہ خیالات کہوں۔ ابھی ایک مثال کہ ایک چھوٹی سی مثال ادب کے ساتھ، معروضے کے ساتھ کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ اگر نماز میں اپنی بیوی کا خیال آ جائے، ایک خاص کیفیت کے ساتھ بیوی کا خیال آ جائے تو نماز جائز ہے، لیکن اگر نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو تم نماز توڑ دو، نماز حرام۔ تو نعوذ باللہ یہ خیالات ہیں۔ اب اس پر سے یہ ہے کہ یہ اصل دین ہے، حالانکہ وہ اصل دین نہیں ہے، دین کو ختم کرنے والا ہے۔ اب جب اس نے یہ نظریات پھیلائے تو ان کو ضرورت ہوئی کہ کچھ طاقت بھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظریات طاقت سے پھیلتے ہیں نا بھی، جبکہ ہمارا دین طاقت سے نہیں پھیلا۔ لا اکراہ فی الدین، ہمارے پاس کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ہم کسی غیر مسلم کو پکڑ کے نہیں بولتے کہ جلدی مسلمان ہو جا، نہیں، تیری مرضی ہے، ہوتا ہو نہ ہوتا ہو۔ ہم لا اکراہ فی الدین، کسی کے ہمارے دین میں آنے کے لیے کوئی کراہیت نہیں، جبر نہیں ہے۔ یہ اس کو جبر کی ضرورت تھی، طاقت کی ضرورت تھی، تو اس نے ایک قبیلہ، اس کا جو سردار تھا سعود، ان کا کام یہ تھا کہ قافلوں کو لوٹ لیتے اور سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچانا۔ تو اس سے معاہدہ کیا کہ بھائی تلوار تمہاری، نظریہ میرا۔ تو دونوں نے مل کر بہت ادھم مچایا، اور آج سعودی جو حکومت، پہلے سعودی عرب تھا ہی نہیں، یہ سلطنت عثمانیہ کا ایک حصہ تھا، ایک صوبہ تھا، صوبہ نجد اور صوبہ حجاز، یہ دو صوبے تھے سلطنت عثمانیہ کے۔ وہ سلطنت عثمانیہ خلافت المسلمین، یہ ہوا کہ جرمنی کا ساتھ دیا، اور جرمنی کا ساتھ دینے کا شکست ہوئی تو انگریز فتح پائے سب مل کر۔ تو انگریزوں کو تو بڑی ہمارے سے بڑی محبت ہے، تو وہ کیا کریں، اس نے کہا کہ یہ خلافت کو توڑنا چاہیے، اس خلافت کو توڑنا چاہیے۔ توڑنے کے لیے ان کو بہترین دو ہاتھ مل گئے، ایک ہاتھ تھے محمد بن عبد الوہاب، اور دوسرا ان کو ہینڈ مل گیا سعود۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری حکومت دے دی جائے گی، تم سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرو۔ تو ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ وہ تخریبی کارروائیاں کرتے، توڑ پھوڑ کرتے، سارا توڑ پھوڑ مچاتے، اور سلطنت خلافت عثمانیہ کو نقصان پہنچاتے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، عراق میں جنرل ولیم شیکسپیئر کو جاسوس بنا کر بھیجا، اور حجاز اور نجد میں لارنس کو بھیجا، اس کے بڑے بڑے جاسوس تھے، وہ کرنل لارنس کو بھیجا۔ وہ پورے عرب پورے حولیہ بنا لیے، انہوں نے عرب کا سا حولیہ بنا کر ان کے ساتھ کیسے تقریبی کارروائیاں کرنا وہ سکھاتے، اور سلطنت عثمانیہ کو تہس نہس کرتے۔ ایک شخص تھا حسین، شریف حسین، اس نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور اس کے 4 بیٹے نے جو انگریزوں کا ساتھ دیا، تو اس کی عوض میں ان کو کیا کہ 4 سلطنتیں بنائی گئیں۔ عراق میں 1 بیٹے کو دیا گیا، اردن 1 بیٹے کو دیا گیا، اور اسی طرح یہ اور 2 کو حکومتیں دے دی گئیں۔ یہ نہ صرف بظاہر مسلمان تھے، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کی مدد کرنا۔ آج بھی اردن دیکھیے آپ، اردن کا جو بادشاہ ہے، وہ اردن کا جو بادشاہ شریف حسین کے خاندان کا ہے، اور وہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ تحریکات جو بنائی گئی، جو اٹھی اور ابھری، تو ان تحریکات کے ابھرنے اور اٹھنے میں جہاں کچھ اپنے اندرونی عوامل تھے، وہاں یہ یہودی عیسائی، یہ دو بڑے گروہ ہیں جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ ابن سبا کو سپورٹ کیا یہودیوں نے، خوارج کو سپورٹ کیا یہودیوں نے اور عیسائیوں نے۔ اور جب یہ تحریک چلی، وہابی تحریک، اس کا نام ہے وہابی تحریک،
جب وہابی تحریک چلی تو اس کو سپورٹ کیا انگریزوں نے، اور بعد میں مل گئے امریکنز، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس تحریک سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ایک بڑی وحدت تھی، وہ بڑی اسلامی سلطنت تھی، وہ کہ اس وقت کی سمجھے سپر پاور تھی وہ۔ آج جتنے عرب ممالک ہیں، لیبیا، شام وغیرہ سارے اور یورپ میں خود ترکی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسی سلطنت میں آتی تھیں، اور ان کو بھاتا نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو توڑنا چاہا تو کیا ہوا، اسی قسم کی تحریکیں چلائے اور ایسے لوگوں کا ساتھ دیا جو اس کو ختم کر سکتے تھے۔ تو کیا ہوا، یہ ان لوگوں نے مل کر، سعود نے اور محمد بن عبد الوہاب نجدی نے مل کر سلطنت عثمانیہ کو نقصان پہنچایا۔ ایک سلطنت بنی، اس کا نام رکھا سعودی عربیہ، جیسا کہ سعودی عربیہ یہ بنائے ہیں، یہ تو عرب تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو حجاز کہتے تھے اور نجد کہتے تھے، اور حجاز و نجد کہتے تھے۔ اب یہ لوگوں نے کیا کیا، اپنے جیسے کہ اپنی آبائی ملکیت ہے سعودی عربیہ کا نام لے لیا۔ اب جو سعودی عربیہ ہے وہ دراصل نجدی فرقے کا علم بردار ہے، اور یہ آپ کو ایک قدیم حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہ سرکار دو عالم صلی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا، اے پروردگار، شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما، شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نجد میں بھی فرمائیے۔ تو پھر آپ نے کہا اے پروردگار تو شام میں اور یمن میں برکت عطا فرما۔ پھر تیسری دفعہ سرکار نے صحابہ نے یاد دلایا کہ آقا وہ بھی ہے، نجد بھی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ نجد سے فتنے اٹھیں گے، وہاں زلزلے آئیں گے، فتنے اٹھیں گے، اور آخر میں قرن الشیطان وہاں سے نکلے گا۔ یہ قرن الشیطان ہی ہے کہ یہ تو تحریک تھی، قرن الشیطان شیطان کی سنگ، شیطان کی سنگ وہاں سے نکلے گی، شیطان کی تحریک وہاں سے نکلے گی۔ تو آج ویسا ہی نتیجہ یہ ہوگا۔ اب ساری دنیا میں یہ تحریک چل رہی ہے۔ سعودی عربیہ کے حکومت کا اصول ہے کہ دوسروں کا لٹریچر ہمارے ملک میں نہ آئے۔ آپ کوئی سنی ادارہ اپنا لٹریچر نہیں بھیج سکتا، سعودی کو نہیں بھیج سکتا، لیکن وہ اپنا لٹریچر فری ہر جگہ بانٹ دیتے ہیں۔ جب پرسوں یہ چند سالوں پہلے جب چیچنیا وغیرہ وغیرہ کی حکومتیں ٹوٹی، سوویت یونین ٹوٹا، وہ مسلمان مملکتیں بنی، تو وہاں یہ پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد فری مساجد بنائے، اس شرط پر بنائے کہ ہمارے نظریے کو فروغ دیں گے۔ اس نظریے پر مساجد بنائے، ان کی امداد کرتے ہیں، لاکھوں ریالوں سے امداد کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنا جو نظریہ ہے وہ پھیلے، اور پھیل رہا ہے، وہ نظریہ پھیل رہا ہے۔ اور یہ ان کا کام یہ، لیکن سنی لٹریچر کو آنے نہیں دیتے۔ اور ویسے انہوں نے دینی کتب میں بڑی بڑی تحریفیں کی ہیں، کیونکہ جو احادیث ان کے مسلک کے خلاف ہوتے اس کو نکال لیتے، اور جو اپنے ان کے مسلک سے مطابقت رکھتے اس کو رکھتے تھے۔ تو اس میں آج کل دیکھیے، اگر کوئی نئی بخاری خریدنے والا ہے، نیو ایڈیشن، تو نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ اس میں اتنی تحریف ہو چکی ہے، اتنے احادیث اس میں کم ہو چکے ہیں، بھئی عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا۔ اور ایک حضرت امام بخاری کتاب الادب المفرد، اس کے لیے ایک نکالی گئی ہے صحیح الادب المفرد، اس میں کئی احادیث غائب ہو گئے۔ تو یہ اس میں بھی یہ لوگ جرات کرتے ہیں۔ صرف اللہ کا فضل یہ ہے کہ قرآن میں کوئی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا، ورنہ قرآن سے بھی کیا کرتے۔ تو یہ اس لیے یہ نجدی جو فرقہ ہے، یا وہابیت کا جو فرقہ ہے، وہ وہابیت کا جو فرقہ ہے وہ پھیل رہا ہے، آج تک وہ باقی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا میں وغیرہ وغیرہ عرب ممالک میں ایک تحریک اٹھی ہے جو ابھی چل رہی ہے، داعش، دولت الاسلامیہ، عراق و شام۔ تو یہ جو تحریک ہے جس کا نام نہاد ایک خلیفہ بھی ہے، وہ اسی تحریک کی ایکسٹینشن ہے۔ لیبیا میں انہوں نے
حضرت یونس علیہ السلام کے مقبرے کو ڈھا دیا، بزرگان دین کے مقبرے کو ڈھا دیا، بڑے بڑے علماء کے مقبرے کو ڈھا دیا، بم سے، اب تو آج کل نیا زمانہ ہے سر، بم لگا کے اڑا دیا انہوں نے۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ قبر سے صحیح سالی میتیں بھی نکل گئیں، کیونکہ وہ اس مقام پر تھے۔ تو یہ وہی ایکسٹینشن ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کالے جھنڈے اور کالے شملے والے جہاں دکھے ان کو قتل کر دو۔ تو یہ تحریک کا سلسلہ ہے اور یہ قیامت تک رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے نام بدل جائیں گے، صورتیں بدل جائیں گی اور اس کے احوال بدل جائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تحریک چلتی رہے گی۔ اور چونکہ ٹائم بالکل قریب الختم ہے تو میں اس پر اکتفا کرتا ہوں، اور چونکہ اہم چیزیں تھیں تو میں نے بتایا، ویسے بھی بہت طویل مضمون ہے یہ، تو دعا کرتا ہوں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ۔